کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور یہ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ ایمان تک برباد کر دیتی ہے. بندہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی لالچ میں کچھ بھی کر جاتا ہے. بلم بن بورا کی طرح کس مقام پہ تھا، لیکن لالچ نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا. تو اس لالچ سے خود کو بچانا چاہیے. اس کا علاج اللہ پاک نے بتایا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی اور آخرت کی محبت پیدا ہوگی. اللہ پہ توکل بڑھے گا کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو اللہ مجھے عطا فرمائے گا. اللہ مجھے دنیا میں بھی کافی ہوگا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. توکل بڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے. فکر آخرت ہوتی ہے بندے کی کہ وہ آخرت کے لیے جو کر رہے. جب بھی کوئی نیک اعمال کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کا کچھ کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کا آخرت پہ یقین بڑھ جاتا ہے. پھر محبت الہی میں وہ کام کرتا ہے کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی محبت، اللہ کے بندے کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کے بندے کی خدمت کر رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. مخلوق سے محبت کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو اس کا ہر کام عبادت ہو جاتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں کا ایک وصف جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. زبانی تو سارے ہی رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر بھی یقین کی کوئی صورتیں ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہر مسلمان آخرت پہ تو یقین رکھتا ہے، اور بھی بہت سارے مذاہب والے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. احتساب کا جو خوف ہوتا ہے نا، یہ ایک لگام ہے. اگر بندہ بالکل آزاد ہو، کوئی جاب کر رہا ہے، سرکاری جاب ہے، سول جاب ہے، کوئی بھی کام ہے، اسے پتہ ہے میں آزاد ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نہ ٹائم کی پابندی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، مرضی سے جائے گا، مرضی سے آئے گا، مرضی کے مطابق کام کرے گا. موڈ ہوگا تو کام کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. پوچھنے والا کوئی نہیں. کیوں ٹائم کی پابندی کر، جلدی ٹائم پر لیٹ ہو رہا ہوں، ڈیوٹی پہ لیٹ ہو رہا ہوں. کام کیوں کر رہے ہیں؟ مکمل کام کرنی ہے، کام کمپلیٹ کر کے جائیں. کیوں؟ اس کی احتساب کی لگام پڑی ہوئی ہے. وہ احتساب کی لگام بندے کو بھٹکنے نہیں دیتی. جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میری زندگی جو ہے، یہ زندگی، میری سانسیں، یہ میرے دن رات، یہ بیکار نہیں ہے، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ سے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا احتساب ہوگا، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میرا آڈٹ ہوگا. جب بندے کو یہ پتہ ہو، یہ ہوگا، اب اس کا ہر کام احتیاط سے ہو جاتا ہے. اب وہ دودھ میں ملاوٹ کرنے لگے گا، پہلے سوچے گا نہیں میرا آڈٹ ہو گیا تو میں تو پھنس جاؤں گا. کوئی اور گڑبڑ کرنے لگے گا، جھوٹ بولے گا، ملاوٹ والا مال بیچے گا، ڈر جائے گا کہ نہیں میرا تو احتساب ہو جائے گا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں دیکھ رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹس والے خاص کر جو ہے، وہ جب ان کا آڈٹ ہو یا نہ ہو، یا کبھی کبھی ہوتا ہے، تو کتنے ہر معاملے محتاط ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹیشن یوں مکمل کرنی ہے ورنہ پھنس جائیں گے آڈٹ میں، یہ کاغذی کارروائی یوں مکمل کرنی ہے ورنہ آڈٹ ہوگا تو مسئلہ بن جائے گا. تو اسی طرح جب بندہ کوئی گڑبڑ کرنے لگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ حساب دینا ہے، میرے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، تو پھر سنبھل کے چلتا ہے. اگر یہ خوف دل میں نہ رہے تو بندہ بے لگام ہو جاتا ہے. اس لیے ہدایت قبول کرنے اور راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے آخرت پر یقین اور حساب کا خوف لازمی ہے. اور یہ خوف نہیں ہوگا تو بندہ بے لگام ہو جائے گا، کھل کے گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا. تو حساب کا خوف ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے. خوف ہو نہ ہو، حساب تو پھر بھی ہونا ہی ہے. ایک ایک بات کا حساب ہونا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے کا حساب ہونا ہے. ادھر دیکھا کیوں، اوپر کیوں دیکھا، دائیں کیوں دیکھا، بائیں کیوں دیکھا، یہ بتانا پڑے گا. جی میں نے اس لیے دیکھا تھا، فلاں کے چہرے پہ کیوں دیکھا، اس لیے دیکھا، وجہ بتانی پڑے گی. بلا وجہ ادھر تو دیکھنے کا جب حساب ہوگا، بولنے کا حساب ہوگا، یہ جملہ کیوں بولا تھا، بہت باریکیوں سے. دنیا میں آڈٹ ہوتا ہے تو کوئی دائیں بائیں کر کے کاغذی کارروائی پوری کر ہی لیتے ہیں. آج کل تو جدید سسٹم ہے آڈٹ کا بھی، ایسی ایسی ایپس اور سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ تھوڑا سا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی ہے، بڑوں کو کھلا پلا کے کوئی سیٹنگ شوٹنگ کر کے وہ سارا کچھ اوکے کروا ہی لیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ یہ سب نہیں چلے گا. اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی چکمہ دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی رشوت کھلائی جا سکتی ہے. تو وہاں آڈٹ پورا پورا ہوگا. یہود راہ ہدایت سے بھٹکے، انہوں نے قرآنی آیات سنی، معجزات دیکھے، یہ جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی مکے میں ولادت ہوئی تو اس وقت ملک شام میں بیٹھے یہودیوں کو آسمانی کتابوں کی مدد سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے ہیں۔ اتنا پتہ تھا، حضور کے والد پیدا ہوتے ہی حضور کا پتہ چل گیا تھا کہ آج کسی نبی کے آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے۔ اتنی پہچان تھی، اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، قرآنی ہدایت کو پھر بھی قبول نہیں کیا، اتنا جاننے کے باوجود۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ بس یہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، مگر چند گنتی کے دن، اگر سزا ملے گی بھی ہمیں جہنم کی تھوڑے سے دن ملے گی، آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، اس لیے ایمان نہیں لائے حضور پہ۔ بھئی ہمیں ہونے ہی کچھ نہیں، آگ ہمیں کچھ کہنے نہیں، کیوں حضور کی بات مانے، حضور پر ایمان لائے۔ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا جنت ہماری ہے، ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ ہم نافرمانیاں کریں، انبیاء کرام کی گستاخیاں کریں، اللہ کا حکم نہ مانیں، اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیں، کچھ بھی کر لیں، جہنم میں صرف چند دن کے لیے جانا ہے، پھر پکی پکی جنت ہے۔ ان کی یہ بے خوفی ان کو لے ڈوبی، ایمان نہیں لے کے یہودی رہے، بے لگام ہو گئے، رائے ہدایت سے محروم ہو۔ تو معلوم ہوا ہدایت قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں احتساب کا خوف ہو، اور اس کے بغیر بھی ہدایت پا جانا بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، مگر اس ہدایت کو ہر ایک قبول نہیں کرتا۔ قرآن گویا بارش ہے، جس کے دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان اور یقین کے پھول کھلتے ہیں۔ جس کا دل گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے جس کے دل کی زمین، جب وہ قرآنی آیات سنتا ہے تو پھر وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، اس کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اسی قرآن حال ہے، قرآن تو رحمت کی بارش برس ہی رہی ہے، لیکن وہ جیسے جیسے قرآن کو پڑھتا ہے اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہی قرآن بازوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کوئی ہدایت پا جاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم سے ہدایت لے کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ جب تک یہ زرخیز نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی۔ جتنی مرضی ہم اچھی باتیں سنتے رہیں، قرآن و حدیث سنتے رہیں، نیکی کی باتیں سنتے رہیں، جب دل ہی گندا ہے تو کچھ اثر نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ جو بول رہا ہے، جو باتیں بتا رہا ہے نا، ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، وہی ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ دل میں یہی سوچتا رہے گا، کیونکہ دل کی زمین میں ہی مسئلہ ہے، زمین تیار ہی نہیں ہے فصل کے لیے۔ تو پہلی بات ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا، اس کے پیارے محبوب پر کامل اعتماد کی عادت بنائیں، اللہ پر اعتماد رکھیں۔ ہم لوگوں پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈرائیور پہ کتنا اعتماد ہے، چپ کر کے سو جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ڈرائیور کی ٹکر مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی پہ۔ جہاز پہ بیٹھتے کتنا اعتماد ہوتا ہے اس جہاز والے پہ۔ کوئی ہمیں دنیا دار ہمیں کہہ دے، کوئی MNA MP صدر وزیر اعظم کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں، کہ بے فکر ہو جاؤ میں ہوں نا، کتنے پر امید ہو جاتے ہیں، اعتماد بڑھ جاتا ہے، میرے ساتھ فلاں ہے، میرے ساتھ فلاں بدماش ہے، میرے پاس اتنی دولت مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے، کسی بڑے کا اتنا اعتماد ہوتا ہے۔ ایک آدھ جرنل اپنے ہاتھ میں، چیف صاحب اپنے ہاتھ میں ہو تو بندہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کہ میں تو اپنا DGI میرے ہاتھ میں ہے، فلاں چیف آف آرمی اسٹاف اپنا گھر کا آدمی ہے، تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب ایک بندے پہ اتنا اعتماد کر کے ہم پھولے نہیں سماتے، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پر اعتماد اگر ہو تو پھر کیا سے کیا ہو جائے، اللہ اور اس کے محبوب پر اعتماد ہو جائے، ایمان بالغیب ہو جائے، بن دیکھے اتنا اعتماد ہو جائے، تو بندے کے اندر کیا پاور آ جائے۔ نماز قائم کرے اور مکمل ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ حرص، ہوس، مال کی محبت یہ دل سے نکال کر اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں، دل کھول کے خرچ کریں، پھر دیکھیں ملتا کتنا ہے۔ ساری
اسٹریٹجیز جو کاروبار بڑھانے کے ہم کرتے ہیں، سارے کا خلاصہ ایک ہی ہے، اللہ سے تجارت کر لیں، کاروبار بڑھ جائے۔ کسٹمر بھی اللہ نے دینا ہے، کاروبار بھی اللہ نے بڑھانا ہے، لوگوں کے دل بھی۔ ایک کاروباری بندہ تو نے کہا میری سیل نہیں ہوتی، ایک اللہ والے سے کہا کہ مجھے کوئی تعویذ دیں، کاروباری حالات بڑے ڈاؤن ہیں، گاہک ہی نہیں آتا۔ آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا، دھڑا دھڑ کسٹمر آنا شروع ہو گئے۔ اب ساتھ والا دکاندار بڑا پریشان ہوا، یار اس کے پاس نہیں گاہک آتے ہیں میرے پاس۔ تو اس نے کہا میرے پاس بڑے گاہک آنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں اس اللہ والے نے کیا تعویذ دیا ہے، چلو کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا اللہ اس کے پاس گاہک بھیج، اس طرح کے جملے لکھے ہوئے تھے، اے لوگوں اس سے چیزیں خریدو۔ اس کے اندر اتنی ساری بات لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ کون سا تعویذ، جس نے یہی بات لکھی۔ اب جب اس کا اعتماد ختم ہوا، اس کے بعد اس نے تعویذ استعمال کرنا چھوڑ دیا، گاہک آنا بند ہو گیا۔ تو اللہ پاک جس کا دل پھیرتا ہے جدھر کر دے وہ اس سے چیز خریدو۔ دکانیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اب گاہک کا اچانک دل کرتا ہے میں ادھر سے چیز لوں، اس سے لوں۔ آن لائن بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ بزنس کر رہے ہیں، بے شمار ویب سائٹس ہیں، بے شمار پلیٹ فارم ہیں، لیکن اب بندہ کس سے خریدتا ہے، ادھر بھی وزٹ کرتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، لیکن جہاں اس کا دل جمتا ہے جتنی مرضی مارکیٹنگ میں پیسہ لگا لے، جب گاہک کا دل ادھر جمے کا کام ہے، یہاں سے پرچیزنگ کرو جس سے دل مطمئن ہوگا۔ اور دل کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے۔ تو اللہ جدھر پھیرے گا ادھر ہی جل جائے گا۔ تو اس لیے جس نے دلوں کو پھیرنا ہے اسی پر بھروسہ کر لیا جائے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، پھر رزق بھی آ جائے گا، کاروبار بھی بڑھ جائے گا، سارے دنیا اور آخرت کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کلیوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی آمدنی کا طے کر لیں، میں نے اپنی سیلری کا، اپنی آمدنی کا اتنے % میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اضافے کیسے ہوتے ہیں، اسباب کیسے بنتے ہیں۔ اپنی سیل کا اتنے % میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ اس طرح نیت کر کے تجارت شروع کر دیں اللہ سے، پھر دیکھیں سیل بڑھتی کیسے ہے۔ تو آخرت پر کامل یقین رکھیں، دل میں بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف بڑھائیں، اور جس خوش بخت کو یہ 4 اوصاف نصیب ہو جائیں پھر اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عزت تو کیا شان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی قیامت تک کے وہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں وہ ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کے قبضے میں آ چکی انشاءاللہ الکریم، اور وہ ان سے چھوٹ نہیں سکتی۔ نفس و شیطان، دنیاوی فکریں، دیگر راحتیں، مصیبتیں انہیں اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو جہنم سے بچتا ہوا، اللہ کے محبوب بندوں سے ملاتا ہوا، جنت میں ہوتا ہوا اللہ رب العالمین تک پہنچا دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یہ عقائد مثلا ایمان بالغیب، قبر، آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ پر کامل ایمان، اور یہ اعمال، نماز کی پابندی، رائے خدا میں خرچ کرنا پائے جائیں، وہ کامل ہدایت پر ہیں اور کامل کامیاب ہیں۔ اور جن میں یہ اوصاف نہ ہو وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر ان کے عقائد درست نہ ہوں تو کامیابی سے بالکل ہی محروم ہیں، اور اگر صرف اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ناقص کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام اسلامی عقائد پر پختہ یقین رکھنے، نماز قائم کرنے، اپنی راہ میں خرچ کرنے، راہ خدا میں خرچ کرنے، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔